الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد سبحان اللہ مدد کعبہ ایمان مدد سبحان اللہ انتظار کرم پشت من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کی دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل خلق الرسل خسرو خوباں سیاح نامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گرے انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی میں آپ سب کو اتنی خوبصورت بزم رسول سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے تمام علماء کو خوش عقیدہ مسلمانوں کو اور بالخصوص عبدالحمید بابا بھائی کو اور ان کے تمام رفقا اور کمیٹی والوں کو اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں شفا دے اور اللہ ہم سب کو گناہوں کے مرض سے بھی شفا عطا فرمائے بہت خوبصورت محفل آپ نے سجائی ہے محبتوں سے آپ نے نوازا اللہ آپ سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائیں جناب برادر فوز العظیم صاحب کو بھی جو ہے وہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کاوشیں فرمائی اور آج یہ محفل میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں اب میری اتنی سی گزارش ہے کہ آپ سب بول چکے جب آپ سب بول رہے تھے تو میں خاموشی سے سن رہا تھا اور اب میری باری ہے تو کم از کم اب آپ مجھے کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمائیں جو کھڑا ہے اسے کھڑا رہنے دیں جو بیٹھا ہے اسے بیٹھے رہنے دیں جو جس پوزیشن میں ہے اس کو چھوڑ دیں اس لیے کہ بزم رسول کو کنٹرول کرنا یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے سبحان اللہ اس لیے کہ جہاں ایک دیوانہ ہو اس ایک دیوانے کو آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا تو جہاں ہزاروں دیوانگان رسول جمع ہو جائیں تو ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا لیکن
دیوانوں کی دیوانگی حدود فرزانگی میں رہتی ہے اور یہ خود اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اس لئے میری گزارش ہے کہ اب کوئی کچھ نہ کہے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے امام اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے آج مسلم امہ پوری دنیا کے اندر اور پوری کائنات کے اندر جن حالات سے دوچار ہے وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کا حال یہ ہے کہ کہیں پر بھی مسلمان بے خوفی کی حالت میں اپنی زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں، زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں، زمین کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں پر مسلمان بے خوف ہو، پرسکون و مکمل طور پر، مطمئن و مکمل طور پر۔ کسی جگہ پر مسلم امہ کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اس نے ان کو بے چین کر رکھا ہے۔ کہیں پر بچوں کے ایجوکیشن اور مستقبل کا مسئلہ ہے، اس نے ان کو بے چین اور بے قرار کر رکھا ہے۔ کہیں پر کچھ مسائل ہیں، کہیں پر کچھ مسائل ہیں، کہیں تھوڑے ہیں کہیں زیادہ ہے۔ ان حالات کے اندر لوگ مایوسی کا شکار ہے، لوگ بے چینی کا شکار ہے، لوگ بے قراری کا شکار ہے۔ مسلم امہ کے ماتھے پر شکن نظر آتا ہے، مایوسی کی سلوٹیں نظر آتی ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم بہت عزت کی زندگی گزارتے تھے، پہلے ہم بڑے وقار کی زندگی گزارتے تھے، بڑی شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے۔ اس طرح کی باتیں بڑی بڑی کانفرنسوں میں بھی کہی جاتی ہے، بڑے بڑے سیمینار میں بھی کہی جاتی ہے، محفلوں میں بھی، نجی محفلوں میں بھی کہی جاتی ہے۔ اور بالخصوص میری قوم کا وہ طبقہ جس کی طرف ہر دور میں لوگوں کی نگاہیں امید اٹھی رہتی ہے، یعنی نوجوان، وہ ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کبھی ہمارا حال یہ تھا، ہم بادشاہ تھے، ہم تاجدار تھے، ہم داتا تھے، ہم دینے والے تھے، ہم عطا کرنے والے تھے۔ جب ہم نکل جاتے تھے تو لوگ ہماری راستے کے اندر، ہماری راہوں میں اپنی پلکوں کو بچھا دیا کرتے تھے، اور آج جب ہم نکلتے ہیں تو لوگ ہمیں گھور گھور کر دیکھتے ہیں، لوگ ہمیں زلزلہ کی وادیوں میں اتار دینا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں زمین سے جو محروم کر دینا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں عزت کے مقام سے اتار کر ذلت کے دلدل میں گرا دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل ہیں جس پر بار بار رونا رویا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اگر ایک انسان صرف یہ کہے کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو بتاؤ بیماری کا رونا رونے سے کیا اس کا علاج ہو جائے گا؟ کیا اس کو شفا مل جائے گا؟ کیا اس کو شفا مل جائے گی؟ کیا اس کو تندرستی مل جائے گی؟ کیا اس کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا؟ بیماری کا رونا رونے سے کبھی بیماری کا علاج نہیں ہوتا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ معلوم کرو کہ تم بیمار کیوں پڑے ہو، اور دوسرا یہ معلوم کرو، ایک بار یہ پتا کرو کہ تم بیمار کیوں پڑے ہو،
ہو اور دوسری بات یہ پتا کرو کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسائل کا رونا رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، روزی روٹی کا مسئلہ ایک طرف ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ دوسری طرف ہے، عزت و وقار کا مسئلہ ایک طرف ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ اب یہ مسائل ہیں کیوں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ یاد رکھنا، دنیا کی کوئی قوم کے پاس اللہ کی کتاب موجود نہیں ہے سوائے قوم مسلم کے۔ ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف، دنیا کی ساری قوت ایک طرف، دنیا کا سارا مال و متا ایک طرف، اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ایک طرف۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس نے عدالت کے بوریہ مشینوں کو کیسا تاجدار بنایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والوں کو خدا کی معرفت عطا کر دی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ گمراہی کے دلدل میں زندگی گزارنے والوں کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے اللہ اکبر جس نے غریبوں کو مالدار بنایا، جس نے فقیروں کو داتا بنایا۔ اللہ کی کتاب کو تھامو، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تم قرآن کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب کیا ہے؟ زمین پر لٹکی ہوئی ایک رسی کا نام ہے قرآن۔ زمین پر لٹکی ہوئی ایک رسی کا نام ہے قرآن، جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا زمین میں لٹک رہا ہے۔ جو بھی اس کتاب کا دامن پکڑ لے، اس کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اس کے ایک سرے کو پکڑ لے، اس کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس کا ہاتھ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ہو، کسی پہلوان کے ہاتھ میں ہو، کسی لیڈر کے ہاتھ میں ہو، جب وہ گر نہیں سکتا تو جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ، سبحان جس کے اللہ۔ ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو، وہ کس طریقے سے گر سکتا ہے، اسے سبحان اللہ، کیسے سبحان گرا اللہ۔ سکتا ہے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، لیڈروں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تو تم دھکے کھاتے ہو، ایم ایل اے اور ایم پی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے تو تم اس کے گھر کے چکر لگاتے ہو۔ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے کیا کوشش کی، کیا محنت کی؟ سن لو، کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دو گے، وہ تمہارے ہاتھ کی لاج رکھے گا یا نہ رکھے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن جو ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں دے دیا جائے، جو ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے، حالانکہ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، ید اللہ پر ایمان ہے، لیکن کیسے ہیں یہ ہاتھ والا جانتا ہے، اس کی ذات ہماری ذات کی طرح نہیں۔ لیکن میں بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اللہ کا رسول موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے اور رسول بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، اللہ کا محبوب بھی موجود ہے، کتاب بھی ہے، صاحب کتاب بھی موجود ہے۔ سن لو، وہ اور لوگ ہیں جو مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں، ہمارا نبی وہ ہے جو مٹی میں ملنے والا نہیں ہے، بلکہ امام کہتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری قریب عالم سے چھٹ جانے والا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی، قرآن اتنا قریب ہے ہم سے
ہمارے گھر کی طاقتوں میں قرآن، ہماری بدنوں میں قرآن، ہمارے سینوں میں قرآن. قرآن اتنا قریب ہے ہم سے اور صاحب قرآن کتنے قریب ہے ہم سے. قرآن ہم سے دور نہیں ہے، ہر مسلمان کے سینے میں قرآن ہے. اور صاحب قرآن کہاں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اپنے ذوق کے مطابق جملہ کہتا ہوں، نبی بھی گھر میں ہے اور قرآن بھی گھر میں ہے، بے شک بے شک. کتاب بھی گھر میں ہے اور صاحب کتاب بھی گھر میں ہے. جس گھر میں کتاب بھی ہو اور صاحب کتاب بھی ہو، پھر وہ قوم ذلیل کیوں ہے؟ وہ قوم رسوا کیوں ہے؟ وہ قوم زندگی کی وادیوں میں کیوں ہے؟ وہ قوم اللہ اکبر اس کی پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے گھر میں تو ہے لیکن کوئی محسوس تو کرے. وہ ہم سے قریب ہے، وہ ہم سے قریب ہے، ہم ان سے دور. اللہ کی کتاب ہم سے قریب، ہم کتاب سے دور. اللہ کا نبی ہم سے قریب، ہم نبی سے دور. اب قصور کس کا ہے؟ اگر بچہ ماں سے دور ہو جائے اور وہ شکایت کرے کہ مجھے دودھ نہیں ملتا تو قصور ماں کا ہے کہ بچے کا ہے؟ ماں کی ممتا کے سینے تو تڑپ رہے ہیں کہ ہم پلائیں، غذا دیں، زندگی دیں، آپ کی پرورش کریں، لیکن بچہ دور چلا گیا تو اس میں ماں کا قصور کیا ہے؟ بلا تمثیل مصطفیٰ جان رحمت کا کرم، اللہ کی کتاب کی رحمتیں تمہیں پھر سے خالد بن ولید بنانا چاہتی ہے، پھر سے محمد بن قاسم بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے طارق بن زیاد بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے محمود غزنوی دیکھنا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے اللہ اکبر فاتح اندلس طارق بن زیاد کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے. لیکن تم ہو کہ اللہ کی کتاب کے قریب نہیں آتے. ہاں تمہارے پاس تو وقت ہے تو فیس بک پر بیٹھ کر گھنٹوں زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے وقت ہے، یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے. اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جیب میں بیٹھے ہیں مسجد موبائل لے کر کے مسجد کے اندر بیٹھے ہو یا جلسہ گاہ میں بیٹھے ہو یا کسی میت میں بیٹھے ہو یا کسی شادی میں بیٹھے ہو، آپ ہو یا میں ہو، بتاؤ اگر تھوڑی سی گھنٹی بج جائے فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی یار کا میسج آیا دیکھنے کے لیے دل بے چین ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے. میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا بھی میسج آیا ہوگا آخر وہ مخلوق ہی تو ہوگا، جس کا بھی میسج آیا ہوگا آخر وہ انسان ہی تو ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا میسج آیا وہ مخلوق نہیں ہو. اللہ کے سوا جو ہے وہ سب مخلوق ہے. مجھے بتاؤ مخلوق کا میسج پڑھنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہو؟ ادھر نیند سے آنکھ کھلی فوراً موبائل پر ہاتھ گیا، کس کا میسج آیا؟ نادان انسان اپنے دوستوں کا میسج پڑھنے کے لیے تو اتنا بے چین ہے کہ تیری آنکھ بھی نہیں کھلی اور تیرا ہاتھ موبائل پر جاتا ہے کہ میسج تو دیکھو کس کا آیا. قربان جائے یہ قرآن تیرے اللہ کا میسج ہے، تو دوستوں کا میسج پڑھنے کے لیے اتنا بے چین ہوتا ہے کہ بستر پہ آنکھ بھی نہیں کھلتی اور تو میسج کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہے. کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد تو نے اللہ کا میسج قرآن کی شکل میں بھی کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ یاد رکھو جب کہ مسلمان سونے سے پہلے قرآن پڑھتا تھا اور نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پڑھتا تھا، اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا، اس وقت تک مسلمان مالدار تھا، اس وقت مسلمان عزتدار تھا، اس وقت تک مسلمان کامیاب تھا، اس وقت تک مسلمان کامران تھا. جدھر چلے جاتے تھے لوگ ہاتھ باندھ کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن جب سے مسلمان نے قرآن کو چھوڑا، صاحب قرآن کو چھوڑا، اس کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میں انسان ہوں
عنہ اللہ اکبر انسانوں جیسی شکلیں تو ہیں معاف کرنا مجھے سیونی والوں مجھے یہ بات قطعاً نہیں پڑھائی گئی کہ میں آپ کی خوشی کی بات کروں یا آپ کی رضا کی بات کروں یا آپ کو راضی کرنے کی بات کروں میں آپ کی خوشی کی نہیں کہوں گا کڑوی لگے تو مجھے معاف کر دینا لیکن ایک بات ضرور کہوں گا اپنی ناک انسانوں جیسی اپنی آنکھیں انسانوں جیسے اپنے کان انسانوں جیسے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہم درندوں سے بھی بدتر ہو گئے اللہ اکبر مجھے بتاؤ اگر جملہ کانوں پر گرا نہ گزرے کیا کتا ہم سے بازی نہیں لے گیا اللہ اکبر کیا کتا ہم سے آگے نہیں نکل گیا کتے کا مالک اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے ایک روٹی کا ٹکڑا کتے کا مالک اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے کتا 24 گھنٹے مالک کے ساتھ وفا کے ساتھ اس کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے ایک روٹی کے ٹکڑے پہ کتا پوری زندگی اپنے مالک کی چوکھٹ پہ گزار دیتا ہے ہمیں تو جو ملا اس مالک سے ملا اس بادشاہوں کے بادشاہ سے ملا اس شہنشاہوں کے شہنشاہ سے ملا اللہ اکبر جس نے سب کو خیرات عطا کی جس نے سب کو نعمتیں عطا کی جس نے سب کو برکتیں عطا کی مجھے بتاؤ یہ سانسیں لے رہے ہیں کس کی عطا سے اللہ کی عطا سے یہ کھانا کھا رہے ہیں کس کی عطا سے اللہ کی عطا سے یہ پانی پی رہے ہیں کس کی عطا سے اللہ کی عطا سے بچے ہوئے ہیں اللہ کی عطا سے پیار کرنے والے ماں باپ ملے ہیں اللہ کی عطا سے کبھی سوچا ماں ممتا کیوں رکھتی ہے دل میں اگر اللہ ماں کے دل میں پیار پیدا نہ کرتا تو ہماری ماں ہمیں کبھی پیار نہ کرتی ہمیں کبھی دودھ نہ پلاتی ہماری کبھی پرورش نہ کرتی بولو دنیا میں ایسی مائیں ہیں کہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کچرے کی کنڈی پر پھینک کر کے بھاگ گئی بتاؤ ایسی مائیں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے بولو اگر ہماری ماں بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتی اس عزت کے ساتھ ہم زندگی گزارتے اور یاد رکھنا اگر یہ تصور کرتے ہو کہ میرے مال کی وجہ سے میں کھاتا ہوں میرے کمانے کی وجہ سے میں کھاتا ہوں اللہ نہیں کھلاتا اگر یہ تصور رکھتے ہو تو کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کر سوچنا کہ کھانا تو دسترخوان پہ خود کا کمایا ہوتا ہے لیکن مٹھائی کسی کے سامنے پیش کرو لوگ کھاؤ خود کی کمائی خود کی دولت خود کا دسترخوان خود کا گھر مٹھائی نہیں کھا رہے جناب کیوں آپ کہتے ہیں شوگر ہو گئی بہانہ ہے اللہ نہیں چاہتا کہ تو کھائے دسترخوان دے رہا ہے لیکن نہیں چاہتا واللہ یہ میرے اللہ کی شان ہے اگر کوئی بندہ کھا بھی لے کوئی غذا اور اللہ نہ چاہے الٹی ہو جاتی ہضم نہیں ہوتا بلکہ ایسی بدہضمی ہوتی کہ انسان خود کوشش کرتا ہے کہ نکل جائے اس لیے یاد رکھنا کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے جلاتا اللہ ہے اس کی نعمت کی کبھی قدر نہیں کی دیکھو جب سے پیدا ہوئے تب سے اللہ کی آکسیجن لے رہے ہیں توجہ کرنا میں آپ سے توجہ کا طالب اور کسی اور چیز کا طالب نہیں میں اس بات کبھی آپ سے متمنی نہیں ہوں کہ آپ میری تقریر پر نعرہ لگائیں گے یا داد دیں گے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اچھے سے سن کر دل میں اتار لے گئے میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب ہو گیا لیکن توجہ چاہتا ہوں آپ کی اللہ کی آکسیجن کتنے سالوں سے لے رہے ہو کوئی 35 سال کا ہو گیا کوئی 60 سال کا ہو گیا کوئی 70 سال کا ہو گیا کوئی 20-22 سال کا ہو گیا کبھی اللہ کی طرف سے گھر پہ بل آیا کہ اتنی آکسیجن تو نے میری لی ہے اس کے بدلے میں یہ ادا کر ڈاکٹر نے صرف 6 گھنٹے آکسیجن میں رکھا اتنا بڑا بل بناتا ہے کہ آدمی کہتا ہے اتنا بل ہو گیا کہاں آکسیجن میں رکھا تھا نا آکسیجن دی ڈاکٹر نے اپنے پاس کی آکسیجن دی تو اس بل کو دیکھ کر آنکھیں پھٹ گئی اللہ تعالیٰ تو تیرے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک تجھے فری میں آکسیجن دے رہا ہے اور اللہ کی آکسیجن کی طرح ڈاکٹر کی آکسیجن نہیں ہو سکتی لیکن اللہ نے کچھ مانگا یہ صرف ایک آکسیجن کی بات کر رہا ہوں پھر ناک تو اس نے دی ہے سبحان اللہ ناک اس نے دی دیکھنے کے لیے آنکھ اس نے دی سننے کے لیے کان اس نے دیے چکھنے کے لیے زبان اس نے دی اس بندے کی سے جا کر کے آنکھ کی اہمیت پوچھو رات کے 3 بجے تک
زنا کے مناظر دیکھنے والوں اپنی آنکھوں سے اس بندے کی سے جا کر کے آنکھ کی اہمیت پوچھو جس کو اللہ نے نابینا پیدا کیا، جس کو نابینا پیدا کیا۔ اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کرنا چھوڑ دو، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دو۔ کیا بات ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اللہ کے ساتھ بغاوت، اس کے دل سے جا کے پوچھو کانوں کی اہمیت کیا ہے جو سن نہیں سکتا۔ بے شک، جب کسی محفل کے اندر لوگ کہے لگاتے ہیں تو جو بیچارہ سن نہیں سکتا وہ حیرت سے لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کہتے کاش میرے پاس بھی کان ہوتے تو میں بھی سن کر کے باتوں کو لطف اندوز۔ اس کے منہ سے جا کر کے پوچھو زبان کی اہمیت، بولنے کی آواز کی اہمیت، جس کو قدرت نے گونگا پیدا کیا، اللہ نے آنکھیں دی، کان دیے، زبان دیے، سب کچھ دیا، اسی اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہو، اس کے غضب کو چیلنج کر رہے ہو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا مس یوز کر رہے ہو، اور پھر سوچتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں، ہم رسوا کیوں ہیں، ہم ذلت کی وادیوں میں کیوں ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، سوچو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اگر سب نعمتیں تو اپنی جگہ، اگر وہ پلکوں پہ بال نہ دیتا تو سورج دیکھنے کے قابل نہ رہتا، اگر وہ بھووں کے بال نہ سجاتا تو آپ کی اور میرے حسن کی لوگ تعریف نہ کرتے۔ یہی تو ہے، کتنا نادان ہے انسان، انسان جانور سے پیچھے ہو گیا آج، کتے بازی لے گئے، انسان پیچھے ہو گیا، انسان کہہ رہے میں تو کیا، کتے سے سبق سیکھا ہوتا، اس نے مالک کے ساتھ کتنی وفا کی، ایک روٹی پر پوری زندگی اس کی چوکھٹ پہ پڑا رہا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں سیونی والوں، ایک کتا روٹی پر پوری زندگی مالک کے دروازے پہ گزار دیتا ہے، اور ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے ہمیں ہر نعمت دی اور کہا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو، میرے لیے نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے مالک کے ساتھ کیا وفا کیا؟ کتا ایک روٹی پر مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا، کتا ایک روٹی پر مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا، اور ہم اتنی نعمتیں اٹھاتے، سب در پہ جاتے، مالک کے در پہ نہیں آتے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جملہ آپ کو کڑوا لگے معاف کرنا، اور اگر نہیں معاف کر سکتے مجھ سے بدلہ بھی لے سکتے، اس کی اجازت ہے۔ محفل کے اختتام کے بعد جسے لینا ہے بدلہ لے لے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کتے کو جو لوگ جھلکتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، وہ ہم سے 2 قدم آگے نکل گیا وفا میں، ایک روٹی پر پوری زندگی وفا کر گیا، اور ہم نے پوری زندگی اللہ کی نعمتیں استعمال کی، ہم نے وفا کیا کی؟ وہ در چھوڑ کر نہیں جاتا اپنے مالک کا، اور ہم اپنے مالک کے در پر آتے نہیں۔ اگر آتے تو بتاؤ کتنے آتے ہیں؟ جمعہ کی صرف 2 رکعت کے لیے، اللہ اکبر، اللہ، جمعہ کی صرف 2 رکعت کے لیے، اور وہ بھی مسلمان آپس میں باتیں کرتے یار ابھی تو پہلی اذان ہوئی ہے، جب دوسری اذان ہوگی تب جائیں گے، کیونکہ ہمارے مولانا بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں۔ سنیما گھروں میں گھنٹوں بیٹھنے میں تمہیں تکلیف نہیں، اور اللہ کے گھر میں 20 25 30 منٹ کا بیان سننے کو تم کہتے ہو لمبی تقریر کرتے ہیں۔ جس قوم کا دل مسجدوں میں نہ لگے، جس قوم کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے، اس قوم کو عزت کے ساتھ زمین پہ جینے کا حق ہے۔ مالک سے رشتہ توڑ لے، لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں، آپ نے کہا چلو یہ مسئلہ تو ہو گیا کہ کتے نے در نہیں چھوڑا، ہم نے در چھوڑ دیا، اب کیا حل ہے؟ اس لیے کہ حل کیا ہے، حل کیا ہے؟ پھر کہتا ہوں آؤ کتے ہی کی طرف، اسی سے کچھ سیکھ لیں، اسی سے کچھ سیکھ لیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں صوفیہ نے کتے کی بہت ساری ایسی صفتوں کا ذکر کیا کہ کہا کہ اگر اس کے اندر کی کچھ صفتیں انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان ولی ہو جائے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اہل دنیا اس پر مذاق اڑائے گے، کتے کی بھی کوئی صفت سے کوئی ولی ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کچھ صفتیں ہیں اس میں،
اس کی صفت قناعت دیکھ لو، اس کا راتوں کو جگنا دیکھ لو، اس کا شکایت نہ کرنا دیکھ لو، اس کا ایک ٹائم کھا کر دوسرے ٹائم کے لیے نہ بچانے کی صفت دیکھ لو۔ تھوڑی دیر کے لیے دل کے کانوں سے سن لے، مائک کی آواز ختم ہو سکتی ہے لیکن دل کی آواز دل سے نکل کے اگر دل کے دروازے تک پہنچ گئی، یہ محفل انشاءاللہ انقلابی محفل ثابت ہوگی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اب ذرا دل کے کانوں سے سنے۔ عرض کر رہا تھا کتے سے پیچھے ہو گئے، کتا آگے ہو گیا، اس نے وفا کی، چلے ہم نے نہ کی، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ میں کہتا ہوں پھر کتے سے کچھ سیکھیں۔ کتا اگر کبھی غلطی سے اپنے مالک کا در چھوڑ کر روٹی ڈھونڈنے کے لیے کہیں گیا، در بدر کہیں گیا، ادھر ادھر ہو گیا، کبھی مالک کا آستانہ چھوڑ دیا، چلا گیا، اب وہاں جب گیا تو ہوتا یہ ہے کہ چونکہ وہ تو ہے کسی اور کا نہیں، وہ ہے مالک کا، اسے روٹی کوئی کیوں دے گا؟ اسے ہڈی کوئی کیوں دے گا؟ اس کی ضرورت کوئی کیوں پوری کرے گا؟ تو وہ جب در بدر پھرنے لگتا ہے تو پھر اس کتے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں۔ جب وہ در بدر پھرنے لگتا ہے اس کتے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں، مگر جب ڈنڈے پڑتے ہیں تو کتا کائے کر کے چلا کر کے پھر اور کسی دروازے پہ نہیں جاتا۔ جب کتے پہ ڈنڈے پڑتے ہیں تو وہ چلا کر کے پھر اپنے مالک کے در کی طرف پلٹ آتا ہے، تو پھر وہ کتا ڈنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر مسلم امت پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تمہاری بستیاں جلائی جا رہی ہیں، تمہیں بستیوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہاری بستیوں کی آبرو خطرے میں ہے، اگر تمہارے سر پر ڈنڈے پڑ رہے ہیں تو کتا پھر سبق دے رہا ہے۔ میں در سے دور ہو گیا تھا، ڈنڈے پڑے تو مالک کے در پہ آ گیا۔ مالک کے در سے دور جانے والوں قدرت ڈنڈے اس لیے پڑوا رہی ہے، اب سب تک چھوڑو اور آگے کی طرف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ واہ ماشاءاللہ۔ اپنے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پہ نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی سیاسی پارٹی کے پاس نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی بادشاہ کے پاس نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی تاجدار کے پاس نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی مالدار کے پاس نہیں۔ ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پر تھا، آج بھی اللہ کے در پہ ہے اور کل بھی اللہ کے در پہ رہے گا۔ آؤ اللہ کے بندو، سب سے رشتہ توڑ کر وَتَبَتَبَلْ الہی تبدیلہ پر عمل کرتے ہوئے سب سے رشتہ توڑ کر اپنے اللہ کے در کی طرف آؤ، دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ راتوں کو گناہوں میں گزارنے والوں، اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارنے کی بجائے مصلی پر گزارو، اپنی راتوں کو اللہ اکبر عیاشیوں کے اڈوں پہ گزارنے کی بجائے اولیاء کی طرح مصلی پر گزارو۔ رات ہوتی ہے تو ہم خوش اس لیے ہو جاتے ہیں، رات ہوتی ہے ہم خوش اس لیے ہو جاتے ہیں۔ اب تنہائیوں میں گناہ کریں گے، اللہ کے ولی جب رات ہوتی تھی تو خوش اس لیے ہوتے تھے، رات آ گئی ہے، رات یار کے ساتھ مصلوں پر گزاریں گے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، جب مسلمان اپنے گناہوں کو یاد کر کے مصلی پر روتا رہا، مسلم جوان جب تک راتوں کو عبادتوں میں گزارتے رہے تب تک اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی تھی، اور جب سے مسلمانوں نے اپنی راتوں کو تاش کے پتوں کے لیے، جوؤں کے اڈوں کے لیے، شراب کے اڈوں کے لیے، زنا کے اڈوں کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ قوم پٹ رہی ہے، یہ قوم لٹ رہی ہے۔ سن لو، کوئی اپنا غم گسار نہیں ہے، کوئی اپنا حامی و مددگار نہیں ہے، کوئی اپنا نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو ہے اور باقی سب پر آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بے وفا دنیا سے دل لگانے والوں، یہ آوارہ دنیا سے دل لگانے والوں، یہ دنیا کی رنگریلیوں سے دل لگانے والوں، چھوڑو اس دنیا کو، پلٹو اللہ کی طرف۔ دنیا چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ دو، مکانات چھوڑ دو، دکان چھوڑ دو، یہ مطلب دنیا چھوڑنے کا نہیں، گناہ چھوڑ دو۔
کھاؤ، جب اللہ نے منع نہیں کیا تو میں کیوں منع کروں؟ کلو واشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو، اچھا لباس پہنو حد سے مت پڑھو، گناہ مت کرو۔ آج اگر مسلمانوں کو ٹائم ملتا ہے، جوانوں کو موبائل لے کر بیٹھ گئے گیم کھیلنے کے لیے، میں پوچھتا ہوں مسلمان گیم کھیل لوگ کہتے ہیں مولانا اس میں گناہ کیا ہے؟ گیم میں کیا گناہ ہے؟ گیم میں کیا گناہ؟ اس میں کوئی ننگی تصویر بھی نہیں، کوئی عورت کی تصویر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، گیم میں کیا گناہ ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں تضیع اوقات، وقت کو ضائع کرنا، یہ خود گناہ ہے، کیونکہ ہماری وقت بہت بڑی نعمت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میرے استاد کہتے تھے وقت اس دو دھاری تلوار کا نام ہے کہ اگر وقت کو تو نے استعمال نہیں کیا تو وقت تجھے کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ وقت کا استعمال صحیح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جتنی دیر میں گیم کھیلتے ہو، اگر اتنی دیر زیادہ تمہاری دکان کھلی رہے گی تو تم دنیا کے اور لوگوں سے کاروبار میں آگے رہو گے۔ جتنی دیر تم گیم کھیلتے ہو اتنی دیر اگر تمہارے بچے سٹڈی کریں گے، پڑھیں گے، تو تم اور پڑھنے والوں سے آگے ہوں گے، کیونکہ ان کے یہاں گیم کی اجازت ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ گیم سے مراد یہ میں موبائل گیم کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے بچوں کو پاگل تک کر رہے ہیں، کسی کام کا نہیں رکھتے۔ اور کچھ گیمز تو ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کو خودکشی کرنے پر تک مجبور کر دیا ہے۔ ہم کھیل رہے گیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں بھی افسردہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، جنت ہاتھ ملتے ہوں گے، حسرت کرتے ہوں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ جنت میں؟ فرمایا ہاں، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ ضائع کر دیا ہوگا تو وہ افسوس کریں گے کاش اس ایک لمحے میں بھی اللہ کی عبادت کر لیتے تو جنت کے اس درجے کی بجائے اس سے اعلیٰ درجے میں رہتے۔ اگر جو ایک لمحہ ضائع کر دے، ایک لمحہ، تو وہ پچھتائے گا جنت میں۔ ضائع کرنے کا مطلب نہ اس لمحے میں نیکی کی نہ گناہ کیا، خالی چلا گیا، خالی چلا گیا، نہ نیکی کی نہ گناہ کیا، خالی چلا گیا۔ خالی اگر لمحہ گیا تو پچھتائے گا۔ جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو، وہ بھی جوانی کو، شراب کے اڈوں پہ گزارا ہوگا، ان کی حسرتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جنہوں نے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے میں گزارے ہوں گے، ان کی حسرتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں۔ اگر تم لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے اپنی اوقات کو ضائع کر رہے ہو، ناکام ہو، برباد ہو، آپ نے جس کو محبت کا نام دیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگ پیار کے بڑے مخالف ہیں۔ ہم کہتے ہیں واللہ پیار کا مولانا کیسے مخالف ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو ایمانی محبت پر ہے، ہمارا تو اسلامی محبت پر ہے، ہمارا تو قرآن محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کا نام ایمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ ہم پیار کے مخالف نہیں، ہم محبت کے مخالف نہیں، لیکن تم جو پیار کی بات کرتے وہ پیار نہیں ہے، وہ زنا کا قاصد ہے، وہ نفسانیت ہے، وہ کسی کی آبرو کو تار کرنے کا حربہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں پیار کا اتنا بڑا سمندر ہے، میں ایک بات تجزیے کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہماری تقریروں کو سن کے کہتے ہیں یار جب دیکھو یہ لوگ پیار کی مخالفت میں باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جسے تم نے پیار کا نام دیا، دیکھیں سماعت پہ بار نہ لگے، اگر کوئی پیشاب کو شربت کا نام دے، نہیں لینا چاہتا تھا پیشاب کا نام، لیکن بات اتنی ہے کہ آپ تک اور میرے جو چھوٹے چھوٹے یہاں بچے بھی کچھ موجود ہیں ان تک بھی بات پہنچے۔ کچھ کسان بھی آئے ہوں گے یہاں، کچھ ان پڑھ لوگ بھی آئے ہوں گے یہاں، کچھ میری طرح بھی لوگ ہوں گے جنہیں اردو صحیح طور پر نہیں آتی، تو ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ واہ 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 واہ۔ اگر کوئی پیشاب کو شربت کا نام دے، شربت کا نام، تو بولو کیا وہ پیشاب شربت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔
دھوکے سے تو پیشاب پیتا رہے گا شربت کا نام، شربت نہیں ہوگا، شربت شربت ہے، شربت میں لذتیں ہیں، شربت میں کیف ہے، شربت میں روح کی تسکین ہے، پیشاب میں کڑواہٹ، گندگی ہے، بیماری ہے، نجاست ہے، جراثیم ہے، لیکن اگر کوئی نام دے دے پیشاب کو شربت کا پیتا رہے نقصان ہے۔ ایسے ہی لوگوں نے زنا کے قاصد کو پیار کا نام دیا، اس میں فلموں نے سیریلوں نے بڑا رول ادا کیا، کیونکہ جانتے ہیں کہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، سرمایہ۔ مسلمان جوانوں کے ٹیلنٹ سے کل بھی گھبراتے تھے، آج بھی گھبراتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے جس دن پڑھے گا یہ مسلمان، جس دن پڑھے گا اس دن ابو علی سینا بنے گا، مسلمان جس دن پڑھے گا فیسا گورس بنے گا، مسلمان جس دن پڑھے گا اس دن کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ پڑھنے مت دو، گیم میں الجھاؤ، زنا میں الجھاؤ، شراب میں الجھاؤ، انٹرنیٹ میں الجھاؤ، مت پڑھنے دو آگے۔ اپنے بچوں کے ٹیلنٹ سے ان کو لرزہ ہے، اسلام دشمن طاقتوں کو، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے، بلکہ اب تو کالجز اور یونیورسٹی میں بھاڑے سے خریدے ہوئے لوگوں کو صرف اس لیے ایڈمیشن دیا جاتا اور دلایا جاتا ہے کہ مسلم آ جائے تو پڑھنے مت دینا، پیار میں مبتلا کرنا، کھیل میں مبتلا کرنا، ڈرگز یوز کرنے پہ مجبور کرنا، نشہ کرنے پہ مجبور کرنا۔ اگر فری میں اس کو نشہ دینا پڑے تو فری میں دینا، پیسہ ہم دیں گے، انہیں نشے کا عادی بنا دو تاکہ پڑھنے نہ پائے، لڑکی کا عادی بنا دو پڑھنے نہ پائے، ترقی نہ کرنے پائے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو خطہ عرب میں انقلاب برپا کیا تھا وہ خالص تعلیمی انقلاب تھا۔ حضور نے پڑھایا تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کی زمین پر آنکھ کھولی تھی تو عرب کے چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، بہت کم تعداد تھی، لیکن جب میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ الرسول میں آنکھوں کو بند کیا ظاہری طور پر 1,24,000 لوگوں کے ہاتھ میں میرے آقا نے قلم عطا کر دیا، سبحان اللہ، اور سبحان اتنا اللہ، پڑھا لکھا بنا دیا تھا 23 سال کی قلیل مدت میں کہ دنیا کی ساری قومیں علم کے حوالے سے کاسہ گدائی لے کر مسلمانوں کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ اگر یہاں وقت ہوتا تو یہ بات بتائی جاتی، بجلی کا تصور کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ پنچنگیاں جو ہواؤں سے چلنے والی چکیاں ہیں اس کا موجد کون ہے؟ مسلمان۔ کشتیاں بنانے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے جس نے کائنات میں کشتی بنائی وہ اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایجادات دیکھتے جائیے، یا کوئی نہ کوئی نبی ملے گا، کوئی نہ کوئی ولی ملے گا، کوئی نہ کوئی صحابی ملے گا، کوئی نہ کوئی نبی کا غلام ملے گا۔ فیسا گورس کا اصول پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے۔ فیسا گورس کون ہے؟ ایک نبی کا شاگرد۔ ہمارے پاس کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، ٹیلنٹ بہت ہے آپ کے پاس، صلاحیت بہت ہے، لیکن پڑھنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ جانتے جس دن تم پڑھو گے۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر کوئی اختلاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیاوی بات ہے، یہ کسی کی تحقیق سے اختلاف کسی کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں وہ بندہ نہیں کہ آپ کو کہوں کہ آپ جو ہے وہ میری تحقیق سے اختلاف کریں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارا وہ مزاج نہیں ہے، لیکن بہت اتنی ہے کہ تحقیقات سب کو ہے۔ اور میں تو کوئی محقق بھی نہیں، لیکن ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو موبائل ہے نا، موبائل بغیر وائر کے، بغیر کسی کنیکشن کے، بظاہر بغیر کسی کوئی رسی وغیرہ کے، یہ جو ایک دوسرے سے فون پہ باتیں ہوتی ہے، اس کا سب سے زیادہ تعلق کس چیز سے ہے؟ سیٹلائٹ سے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اس کا تصور بھی کوئی اللہ کا ولی دے رہا ہے، بڑا تفصیلی ضابطہ ہے، وہ بتایا جا سکتا ہے کبھی اسلام اور سائنس کے حوالے سے، لیکن ایک خوبصورت بات یاد آئی، سائنس میں ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے، سائنس میں ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہیں، یہ سائنسی ضابطہ ہے۔ آواز کی لہریں جو لوگ پڑھتے ہیں سائنس انہیں پتا ہے، ابتدائی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے، شروع کی کلاسوں میں سائنس پڑھاتے وقت آواز کی لہریں ہوا کے دوش میں سفر کرتی ہے، تبھی آواز سنائی دیتی ہے۔ ٹھیک پتا چلا آواز پہنچانے کے لیے
اگر کوئی پیغام رساں سب سے بڑا ذریعہ ہے تو وہ ہوا ہے. ہوا کے بغیر آواز کہیں نہیں پہنچ سکتی. اسی لیے اگر کانچ کے پیچھے کوئی کھڑا ہو اور دوسرا بندہ کانچ کے پیچھے کھڑا ہو, جہاں ہوا نہیں گزر سکتی تو ایک کی آواز دوسرے کو سنائی نہیں دے سکتی اگرچہ قریب ہو, کیونکہ ہوا کا وہاں گزر رہی ہے. اب یہ جو ضابطہ, یہ ضابطہ آپ کو کہاں سے ملا کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش میں سفر کرتی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ضابطہ اگر کہیں سے ملا ہے تو وہ کربلا کی سرزمین ہے. امام حسین کا بیٹا کربلا کی زمین سے یہ سائنس کا ضابطہ پیش کر رہا ہے. آپ نے کیا کہا؟ ان الدیار ریح الصبا یوم النداء ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, زندہ باد. امام زین العابدین نے یہ نہیں کہا کبوتر آؤ میری آواز پہنچاؤ, چڑیا آؤ میری آواز پہنچاؤ, ہرنے آؤ میری آواز پہنچاؤ, مچھر آؤ میری آواز پہنچاؤ, باز آؤ میری آواز پہنچاؤ. نہیں, کسی کا نام نہیں کہتا. ان التیاری الصبا, اے ہوا, اے ہوا, اگر تیرا گزر مدینہ منورہ کی طرف ہو, اگر تیرا گزر مدینہ منورہ کی طرف ہو تو اس مظلوم کا سلام میرے نانا جان کے مدینے میں پہنچا دینا. اس کو مخاطب کیا, ہوا کو مخاطب کر کے بتا دیا کہ ہوا ہی ہے جو آواز کی لہروں کو, انسان کی آواز کی لہروں کو جو ہے وہ دوسرے تک پہنچانے کا کام کرتی ہے. اور لوگوں کو بتایا کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش میں سفر کرتی ہے. ان سے بڑا سائنس کا کون؟ واہ, بے شک, سبحان پڑھنے نہیں دینا اللہ. چاہتے, اس لیے تمہیں گیم میں مبتلا کر رہے ہیں. تجارت نہیں کرنے دینا چاہتے کیونکہ جانتے ہیں جس دن تم منڈی میں آؤ گے کوئی نہیں ٹک پائے گا. کیوں؟ اور لوگ دھوکہ دے سکتے, تم دھوکہ نہیں دو گے تو لوگ کہیں گے اس دکان پہ چلو وہ دھوکہ نہیں دیتا. لیکن آج آپ بھی تو پکے مسلمان نہیں رہ گئے, وہ اور مسلمان تھے, وہ قبروں میں چلے گئے جو دھوکہ نہیں دیتے تھے. ایک تاجر تھا, تاجر, اس کے پاس ایک یہودی آتا تھا اور کھوٹا سکہ دے کر سامان خرید کے جاتا تھا. روز آتا تھا, خرید کے جاتا تھا, یہ کھوٹا سکہ لے لیتے تھے. ایک دن اس نے کھرا سکہ دیا, تاجر نے کہا کھوٹا نہیں لایا. مسلمانوں, یہ مسلمان تاجر تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا ہم تو دنیا دار ہیں, آپ لوگ دیندار ہو. میں نے کہا نہیں, تو سمجھا ہی نہیں. اگر تو سچ بول کے تجارت کرتا ہے تو جیسے مسلح پہ کھڑا ہوا امام دیندار ہے, تو بھی دیندار. ہمارے یہاں تجارت بھی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب شام کو تھک کر واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی آدمی پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حلال کمانے والوں تم دنیا دار نہیں ہو, تم بھی دیندار ہو. بلکہ ایک بات کہوں, میرے نبی نے نماز روزے کی بنیاد پہ کسی کا ہاتھ نہیں چوما. سب میرے نبی کے ہاتھ چومتے تھے, نبی نے بھی کسی کا ہاتھ چوما. سبحان اللہ. چند مخصوص لوگ حضور جن کے ہاتھ چومتے تھے, لیکن اس کی طرف نہیں جاتا. ایک بندے کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک لکڑہارا لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے, کڑک ہو گئے تھے. جب وہ آیا تو میرے آقا نے اس کے ہاتھ چومے اور ہاتھ میں لے کے فرمایا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اللہ. تو اس تاجر نے کہا آج کھوٹا سکہ نہیں لائے. اس نے شرمندہ ہو کے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ دیکھ نہیں پاتے, آپ کو پتا ہے؟ فرمایا ہاں پتا ہے. کیوں لے لیتے تھے؟ کہ اس لیے لے لیتا تھا کہ میں نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں لے لوں گا تو یہ کھوٹا سکہ تم کوئی میرے دوسرے مسلمان بھائی کو نہیں دو گے تو وہ نقصان میں نہ پڑے, اس لیے میں لے لیتا تھا کہ میں نقصان اٹھا لوں, کوئی میرا دوسرا مسلمان نقصان نہ اٹھا. کیا ہے سگے بھائی کی ترقی بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی, پڑوسی کی ترقی بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی. یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود, ہم کہاں تھے کس بلندی پہ تھے تو جانتے جس دن تم تجارت کے
میدان میں آؤ گے جھوٹ بول کے تجارت نہیں کرو گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سچا تاجر جنت میں نبی اور صدیقوں کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا، سچے تاجر کو صدیق اور انبیاء کے ساتھ۔ لیکن یہاں تو سود کا کاروبار ہو رہا ہے، داڑھی بڑی کر لی، ٹوپی خوبصورت پہن لی، اچھے کپڑے پہنے، حاجی صاحب، نمازی صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب کہلا رہے ہیں، اور کیا رہے؟ سود کا کاروبار۔ دنیا حاجی کہے تو کیا فائدہ؟ جب تک قدرت کی نگاہ کے اندر تمہاری عزت نہیں، تمہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ مخلوق کی نظر میں عزت دار بننے کے لیے خالق کو ناراض کرنے والوں سنو، مخلوق عزت نہیں دیتی، عزت خالق دیتا ہے۔ کیا میرے آقا کا یہ فرمان مسلمانوں تک نہیں پہنچا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، صرف ایک لقمہ، ایک نوالا، ایک لقمہ، گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، پھر بھی سودی کاروبار چل رہے ہیں۔ آپ کو تجارت کرنے نہیں دینا چاہتے، میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ عرض کر رہا تھا ٹیلنٹ سے بہت زیادہ دکھ ہے لوگوں کو، پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، اعلیٰ تعلیم دو۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں جتنا پڑھایا اس سے زیادہ تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار ہوگا، بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوگا، پڑھاؤ۔ یہ فضول خرچیاں بند کرو، اپنے پیسے کو تعلیم پہ خرچ کرو، ایجوکیشن پہ خرچ کرو۔ بچے اگر 4 ہیں تو چاروں بچے ایجوکیشن کے میدان میں دینی اور دنیاوی تعلیم میں آگے ہونا چاہیے۔ اور ہم وہ لوگ نہیں یہ کہیں کہ دنیا مت پڑھاؤ، ہمارے یہاں دنیا جس کی بہتر ہے اسی کی آخرت بہتر ہے۔ ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بلکہ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم غریب ہیں، ہم کیسے پڑھائیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ جتنا تم سگریٹ میں اڑا دیتے ہو، جتنا تم پان کھا کے تھوک دیتے ہو، جتنا تم گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو، اتنے پر کئی غریب بچوں کی فیس اسکول کی ادا کی جا سکتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج مسلمان وہاں خرچ کر رہا ہے جہاں اسے نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا۔ مسلمان کہاں لٹاتا ہے پیسہ؟ کہاں لٹاتا ہے؟ عرس کی محفل میں، عرس کی محفل میں قوال اور قوالن کا مقابلہ ہو رہا ہے، نچنیوں پر 36 ہزار ایک سیٹ اڑا رہا ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو، اس قوم کے سیٹوں کو یہ گوارا ہے کہ وہ قوالن پر اڑائے، نچنیوں پہ اڑائے۔ واللہ میں جہاں قادری ہوں وہیں پر چشتی اور اپنی چشتیت کی نسبت پہ فخر کرتا ہوں۔ ہم خانقاہی سما کے قائل بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، لیکن یہ بازاری قوالیاں جس نے عرس کو بدنام کیا، جس نے اپنے مسلک کو بدنام کیا، جس نے اپنے مذہب کو بدنام کیا، آج ولی کی چادر جا رہی ہے مزار پہ چڑھنے کے لیے، مسلمان ناچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ناچنے کا تصور کیا ہے؟ وہ ولی بھی تم پہ لعنت کرتا ہوگا کہ عرس میں تم ناچتے جس مذہب کے اندر، جس مذہب میں پیر پٹک کر چلنا جائز نہیں ہے، جس مذہب میں اکڑ کر چلنا جائز نہیں ہے، اس مذہب میں ناچنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم مزارات میں چادر چڑھانے کے ضرور قائل ہیں، لیکن ایسے چادر لے جاؤ کہ تمہیں جاتا دیکھ کر مسلم غیر مسلم پکار اٹھے۔ جب چادر لے جانے والا اس شان سے چلتا ہے، جس کی چادر جا رہی ہے وہ کس شان سے چلتا ہے؟ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کی زندگی یاد دلاؤ، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ دین دھرم کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ اذان ہو رہی ہے، ڈھول نہیں رکتا، نماز کا وقت پھدک رہے ہو۔ کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا۔ حضور فرماتے میں اس سے بیزار ہوں، بیزار
آقا فرماتے میں اس سے بیزار ہوں جس سے نبی بیزار ہو اس سے ولی خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ولی تو نبی کا غلام ہے۔ آپ نے کوئی ایسا بھی غلام دیکھا ہو جس کا آقا ناراض ہو اور غلام اس سے راضی ہو جائے؟ واللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، نماز چھوڑ کر تمہارا کوئی عمل پورا نہیں ہو سکے گا، کوئی عمل قبول نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر کہتے ہو کہ ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، یہ بات بھی کہوں پہلے مسلمان بنو پھر سب بننے کے لیے جانا، کیونکہ نماز چھوڑ کر غوث پاک کی یہاں تم اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ جب غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تو غوث پاک بے نمازی کو سلسلے قادریہ میں کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اس لیے میری گزارش ہے پھپکیاں مت کرو، اپنی طبیعت کے مطابق مت جیو۔ اللہ نے قانون دیا، ایک ضابطہ دیا، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ میں اہل اسٹیج سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جلسے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے بہت دکھ ہے ہم جب تقریر کرتے تو کہتے ہیں کہ شادیوں کی فضول خرچی کم کرو، بند کرو، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں شادیوں کی فضول خرچی کم ہونی چاہیے لیکن جلسوں کی بھی فضول خرچی کم ہونی چاہیے۔ ایک ایک مقرر کو 10-10 20-20 ہار پہناتے ہو، کس کے پیسے سے؟ چندے کے پیسے سے؟ تمہیں کیا حق ہے؟ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں کیا حق ہے؟ کیا بات ہے؟ چندے سے قوم کا پیسہ، غریب عوام کا خون پسینے کا پیسہ جمع کر کے ایک ایک مقرر کو 50-50 ہار ڈالو، اور اگر تم اپنے جیب سے جو ہے وہ پیش کرتے ہو ہار، ایک ایک کو 10-10 5-5 ہار، تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ جس قوم کے یتیم بچے اور بچیاں غربت کی وجہ سے لاجوں میں اپنی آبرو بیچنے پہ مجبور ہو رہی ہو، اگر اس قوم کے خطیب کو 25-25 ہار گلے میں ڈالو گے تو پہننے والا بھی اللہ کو کیا جواب دے گا، پہنانے والے بھی کیا جواب دے گا؟ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کم سے کم میرے ساتھ ظلم نہ کرو، جسے شوق ہے پہنا دیا کریں۔ اس لیے کہ اگر قدرت کسی کو ذلیل کرنا چاہیں تو ہزاروں من پھول بھی اس کو عزت نہیں دے سکتے، اور قدرت جسے عزت دینا چاہے کانٹوں پر لٹا کر بھی اس کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں عزت کیوں ملی ہے؟ کبھی سوچا پھولوں سے نہیں ملی یار، کپڑوں سے نہیں ملی، جوتوں سے نہیں ملی، کاروں سے نہیں ملی۔ فلسفہ تو دیکھو، جس وقت فاروق اعظم بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس تک گئے، کس طرح گئے؟ ایک غلام کو ساتھ لے گئے، ایک ہی اونٹنی لے کر گئے۔ کبھی غلام بیٹھتا ہے، کبھی آقا بیٹھتا ہے، کبھی غلام بیٹھتا ہے، کبھی آقا بیٹھتا ہے۔ ہے کوئی انصاف کا یہ مزاج؟ یہ انصاف کا مزاج صرف محمد عربی کے غلاموں کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، اسی مزاج کو تو ختم کرنے کے لیے آپ کو الجھایا جا رہا ہے کہ تم مسلمان نہ بننے پاؤ۔ تمہیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ سفر عمر ابن خطاب کیا ہے، تمہیں تو فلموں کا سفر معلوم ہے نا، تمہیں تو گیم معلوم ہے، عیاشیاں معلوم ہے، کبھی پڑھا فاروق اعظم کا وہ خوبصورت سفر؟ ایک تقریر پر نہیں، ہماری تقریریں سن کے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، فاروق اعظم کے اس سفر کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے۔ واہ بے شک، کیا وہ سفر تھا؟ مسلمان اسے کہتے ہیں، مومن اسے کہتے ہیں۔ پھر میں حیران ہوں جب بننے والے عمر کا یہ حال ہے تو جس نے بنایا ہو اس مصطفیٰ دار رحمت کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر حرکت پیارے دلیل بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان بنو، مسلمان بنو، فاروق اعظم چلے۔ اور پھر آپ کچھ لوگ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا جب بیت المقدس آ رہا تھا تو غلام سواری پر تھا اور آقا نکیل پکڑ کے چل رہا تھا، آقا نکیل پکڑ کے، اور پھر بیچ میں نالا آ گیا، نالا آیا، فاروق اعظم نے اپنے موزے اتار کر، نالے کا پانی نہ آ جائے موزے میں، چمڑے کے موزے تھے، ایڑی کے پاس پھٹے ہوئے تھے، وقت کے امیر المومنین کے موزے پھٹے ہوئے تھے۔ ہے کوئی 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والا ایسا حکمراں جس کے پھٹے ہوئے موزے ہیں؟ لوگ تو ایک ملک کے کچھ بن جاتے تو روزانہ قوم کے مال پہ نئے لباس پہنتے ہیں اور تکبر کرتے ہم نیا، تو اپنی کمائی سے تو پہن، تب سمجھ جائے گا کہ تیری اوقات کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کے مال پہ آنکھیں لال کرنے والوں، یہ اسلام ہے،
یہاں بیت المال کو مال بیت نہیں سمجھا جاتا. بیت المال کہتے ہیں مال کا گھر، اور بیت مال بیت کو کہتے ہیں گھر کا مال. ہم گھر کا مال نہیں سمجھے. ہمارے یہاں بڑا انداز ہے حکومتوں کا بھی. اس کی طرف نہیں جاتا، اشارے دے کر گزر رہا ہوں اس لیے کہ گفتگو اب ختم ہونے پر آ رہی ہے. لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں، فاروق اعظم نے موزے اتار کے کندھے پہ ڈال لیے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد بن ولید دونوں کان میں باتیں کر رہے تھے. امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو غلام کو بٹھا کے لا رہے ہیں، پھر موزے اتار رہے ہیں. پھٹے ہوئے موزے پیر میں تھے، چھپ گئے تھے، کندھے پہ ڈال لیا تو وہ دکھ رہے ہیں. یہ لوگ کیا سمجھیں گے اتنا بڑا مومنوں کا امیر؟ پھٹے ہوئے موزے، پیون والا لباس، ایک اونٹنی لے کے پیدل چلا رہا، وہ بھی نکیل تھام کے. چپکے سے گئے کان میں کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ آپ کو صرف دیکھنے کھڑے ہیں کہ مومنوں کا امیر کون ہے، مسلمانوں کا امیر کون ہے، نبی کا جانشین دوم کون ہے، دیکھنے کھڑے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ آپ نے کنکر اٹھائی. وہ فاروق اعظم تھے، شریعت اور دین کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں تھی ان کے پاس. کنکر اٹھائی اور دونوں کی طرف پھینکا، حضرت خالد کی طرف بھی، حضرت ابو عبیدہ کی طرف بھی. اور کنکر پھینک کے کہتے اتنی جلدی تم دنیا داری کی بات کرنے لگے؟ ابھی تو اللہ کے رسول کے مثال کو زیادہ عرصہ نہیں بیتا، حضور کے مثال کو زیادہ ٹائم نہیں گزرا، اتنی جلدی تم دنیا داری کی باتیں کرنے لگے. تم کہتے ہو میرے پھٹے ہوئے موزے دیکھ کے یہ کیا کہیں گے، میری خستہ اونٹنی دیکھ کر یہ کیا کہیں گے، میرے پیون پہ لباس دیکھ کر یہ کیا کہیں گے. سنو، ہمیں عزت کپڑوں سے نہیں ملی، ہمیں عزت موزوں سے نہیں ملی، ہمیں عزت اونٹنیوں سے نہیں ملی، ہمیں عزت سواریوں سے نہیں ملی. مصطفیٰ جان احمد کی غلامی نے ہمیں عزت عطا کی ہے. جب تک غلامی سلامت رہے گی مسلمانوں کو عزت ملتی رہے گی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. عزت چاہتے ہو نا، آؤ نبی کی غلامی کرو، حضور کی غلامی کرو. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت نبی کے غلام مومنوں کے لیے ہے. نئی تجارت کرنے دینا چاہتے آپ کو، کیونکہ آپ کا کردار انقلاب برپا کرے گا. کیا کریں گے پھر؟ آپ کو محبت میں وہی بات کر رہا تھا، بات سمیٹتے سمیٹتے. یہ محبت نہیں ہے، یہ زنا کا قاصد ہے، نفسانیت ہے، پاپ ہے، پاپ. محبت کسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر محبت ہے ہوتی کسی لڑکے کے دل میں تو وہ کالج کی لڑکی سے ناجائز محبت کیوں کرتا؟ اس سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلقات نہیں، کوئی خاندانی تعلق کچھ نہیں. سب سے قریبی رشتہ کس کا ہے؟ ماں سے. ماں گھر میں تڑپ رہی ہے، کالج کی لڑکی سے محبت کر رہا ہے. جس کے دل میں محبت ہوگی یار وہ پہلے اپنی ماں سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. پتا چلا محبت نہیں ہے، نفسانیت ہے. باپ بیچارہ بوڑھا دوا کو پیسے مانگ رہا ہے، دینے تیار نہیں، اور لڑکی سے کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ دوستی کر تو میں تجھے بالکل جو لیٹسٹ نیا موبائل ہے وہ تجھے گفٹ کروں گا. محبت نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو پہلے باپ کو خرچہ دیتا. اور سننا، آج کل کے نوجوان لڑکے اگر بہنوں تک آواز پہنچی تو ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ بھوروں کی طرح خود غرض ہے، مطلب پرست ہے. تتلیوں سے بھی زیادہ خود غرض اور مطلب پرست ہے. جیسے پھول اور تتلیاں بھوروں کا، بھورے اور تتلیاں پھولوں کا رس چوس کر دوبارہ پھر اس پھول کی طرف رخ نہیں کرتے، ایسے یہ لڑکے محبت کا جھانسا دے کر لڑکیوں کی آبرو سے کھیل کر پھر دوبارہ کبھی آپ کا رخ بھی نہیں کرتے. یاد رکھنا میری بہنوں، اگر تم تک آواز پہنچ رہی ہو، کوئی ہو، کتنا ہی بڑا نمازی ہو، کتنا ہی بڑا حاجی ہو، غازی ہو، کوئی ہو، اگر ناجائز محبت کا جھانسا دینے کی کوشش کرے، فریب میں مت آنا. وجہ جو اپنی ماں کا وفادار نہ ہوا وہ تمہارا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ جو اپنے باپ کا وفادار نہ ہوا تمہارا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو بتاؤں، جب مسلمان سے ناجائز محبت کی اجازت نہیں ہے تو دوسروں سے ناجائز تعلقات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، کبھی کسی کی زندگی سے کھیلنا مت. جوانی بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے.
جوانی بہت شارٹ پیریڈ کے لیے آتی، کبھی مت کھیلنا کسی کی جوانی سے۔ حدیث پاک ہے اگر کوئی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلے، چڑیا کی زندگی سے، تو بھی اللہ کتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو، عابد ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے ایک بندہ ہے جو چڑیا سے کھیل رہا تھا، اور چڑیا سے کھیلتے کھیلتے چڑیا مر گئی۔ چڑیا سے کھیل رہا، اس سے کھیلتے کھیلتے، اگر چڑیا کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے، ضرورت ہے کھیلنا، چڑیا کی زندگی سے کھیل رہا، چڑیا مر گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن وہ چڑیا فریاد کرے گی، اس نے میری زندگی سے کھیلا تھا اور میں نے اپنی جان دے دی تھی، آج مجھے انصاف چاہیے۔ اس کی آواز میں اتنی کڑک ہوگی بجلیوں کی طرح کہ جس نے اس کی زندگی سے کھیلا تھا اس کے کان پھٹ جائیں۔ ایک معمولی سی چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا، یہاں پر اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں عورتوں کی زندگی سے مت کھیلو، سالن میں نمک زیادہ ہوتا ہے تو طلاق دیتے ہو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ طلاق دیتے ہو۔ اللہ کے رسول نے طلاق کو ناپسند کیا ہے۔ طلاق مرد نہیں دیتے، طلاق نامرد لوگ دیتے ہیں بلا وجہ۔ بلا وجہ طلاق دینے والا مرد نہیں ہے، نامرد ہے۔ آپ کہیں گے وہ نااہل تھی، نااہل تھی تو تو بھی نااہل تھا اس لیے چھوڑ دیا۔ اگر تو اہل ہوتا تو نااہل کے ساتھ نبھا کرتا، اسی کو کہتے ہیں اہل۔ وہ بری تھی تو اچھا تھا، تو نبھا کرتا۔ اگر کتا انسان کو کاٹتا ہے، اگر کتا انسان کو کاٹتا ہے، پلٹ کر انسان تو کتے کو نہیں کاٹتا نا، یہی تو انسان اور کتے میں فرق ہے۔ اگر بیوی منہ چلاتی تھی تو نے ہاتھ کیوں چلایا؟ اگر تو صبر کر لیتا بیوی کے منہ چلانے پر، تو میرے نبی نے فرمایا جو بیوی کی اذیت پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر ایوب کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں گھر پہ آ کر مت بولا کرو، طلاق مت مانگا کرو۔ جو عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، وہ عورت جہنمی ہے۔ نباہ کرو جتنا کر سکتے ہو، طلاق اللہ رسول کو ناپسند ہے۔ جس عورت نے اپنے شوہر کی تلخیوں پہ صبر کیا اللہ اسے جناب آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارے یہ مزاج ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا خدا کے لیے یہ جو خواتین کبھی ناجائز تعلقات پر پھسل جاتی ہے اور نوجوان لڑکے زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں، جوانی ختم ہوگی۔ چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا جب چڑیا فریاد کرے گی تو ایسی کڑک کی آواز آئے گی اس کے کان پھٹ جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم آج انصاف کا دن ہے، انصاف کا آج عدل کا دن ہے، عدل کا آج میں ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلواؤں گا۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا تو بغیر سینگ والی بکری کو آج اس کا بدلہ دلواؤں گا۔ اگر ایک لکڑی نے کسی دوسری لکڑی کو خراش کیا تھا اس لکڑی سے اس لکڑی کو بدلہ دلواؤں گا۔ اگر کسی پتھر نے دوسرے پتھر سے ٹکرا کر کے اس کو اذیت پہنچائی تھی اس پتھر سے اس پتھر کو بدلہ دلواؤں گا۔ یعنی ہر مظلوم کو آج بدلہ ملے گا، اور اس کے بعد ارشاد ہوگا کہ یہ کتنی بھی نمازیں لے کر آیا، کتنے بھی روزے لے کر آیا، کتنے بھی صدقات لے کر آیا، کتنے بھی عمرے لے کر آیا، ایک چڑیا کی زندگی سے کھیل گیا، اس لیے آج اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ مجھے بتاؤ جب چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا عبادت کے باوجود جہنم میں جائے گا تو جو لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتے ہو، جو لوگوں کی آبروئیں لوٹتے ہو، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے خدا کے لیے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، دنیا مستقل قیام کا نہیں۔ پلٹو اپنے رب کی طرف، پھر وہی بات اختتام کی طرف کرتا ہوں۔ جب ڈنڈے برستے ہیں تو کتا پلٹتا ہے اپنے مالک کی طرف۔ دنیا ہمیں ستا رہی ہے، دنیا میں تکلیف پہنچا رہی ہے، دنیا میں دکھوں میں مبتلا کر رہی ہے، یہ برستے ہوئے ڈنڈے ہمیں کہہ رہے ہیں پلٹو اپنے رب کی طرف، پلٹو اپنے رب کی طرف۔ آپ کہیں گے امین القادری ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں ہم کیسے پلٹیں گے؟ میں کہتا ہوں یہی تو بات ہے، میرا اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ پتہ ہے ہر عدالت کا دستور ہے، ہر عدالت کا دستور
مذکور ہیں، جرم قبول کرو تو سزا دی جاتی ہے، جرم قبول کرو تو سزا دی جاتی ہے۔ میرے اللہ کی عدالت ایسی ہے، وہاں جرم قبول کر لو سزا نہیں دی جاتی بلکہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ جرم قبول کرو تو ذلت ملتی ہے، ہر جگہ جرم قبول کرو تو ذلت ملتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں جرم قبول کر لو ذلت نہیں ملتی، بلکہ ان اللہ یحب التوابین کا تمغہ گلے میں ڈال کر کے عزتوں سے نوازا جاتا ہے۔ آؤ اپنے اللہ سے محبت کریں، گناہوں سے توبہ کریں، رب کی طرف پلٹ جائیں، اس لیے کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ آؤ آؤ ففروا الی اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ اس کے در پہ اس کے در پہ نہ بھٹکو، اپنے اللہ کی طرف آؤ، مصطفیٰ جان رحمت کا دامن پکڑو، رسول پاک کا وسیلہ پیش کرو اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ بس آخری بات، اگر توبہ کر لو گے نا تو میرا اللہ معاف کر دے گا۔ 4000 سال تک بھی کسی نے گناہ کیا ہو اور وہ توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستامی نے کہا تھا، اے اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں گناہ کر ہی نہ سکوں، ایسا کر دے کہ میں گناہ کر ہی نہ سکوں۔ ارشاد ہوتا ہے بایزید اگر سب کو معصوم کر دوں گا تو قیامت کے دن بخشش کی دستار کس کے سر پہ سجاؤں گا؟ قیامت کے دن بخشش کی دستار کس کے سر پہ سجاؤں گا؟ میری قوم کے جوانوں، اللہ نہ کرے کسی سے زنا ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی سے پاپ ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی نے شراب پی لی، اللہ نہ کرے کسی نے جھوٹ بولا، نمازیں چھوڑ دی۔ آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ سے صلح کر لو، اور لوگوں کے پاس جاؤ گے تو ذلیل کیے جاؤ گے، پلٹو۔ لیکن یاد رکھنا، جو آخری بات توبہ کی کہنا چاہتا ہوں، یہ جلدی میں گزر رہا ہوں، جلدی سے، کیونکہ وقت بہت ہوا ہے، لیکن سن لے، توبہ کا مطلب کان کھینچنا نہیں، توبہ کا مطلب گال پیٹنا نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے گناہ سے ہجرت کرنا، یعنی گناہ چھوڑ دینا، یہ توبہ ہے۔ مطلب جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ پھر اسی راستے سے، اسی سوراخ سے بکری کے تھن میں دودھ نہیں جاتا، ایسے ہی جو گناہ سے توبہ کر کے پھر گناہ کی طرف نہ جائے، ایسی توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کوئی توبہ کرے، کبھی توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے۔ کب تک کھلا ہے؟ جب تک روح حلق میں نہیں اٹک جاتی تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جب موت آئے گی، روح حلق میں اٹک جائے گی، توبہ کرو گے، پھر توبہ کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ایک مجذوب بزرگ تھے، مجذوب اعلان کرتے تھے، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو۔ قبرستان میں دیکھے گئے تو کہتے تھے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر لے، ان قبر والوں سے صلح کر لے۔ لوگوں نے کہا بابا بستی میں الگ کہتے ہو، قبرستان میں الگ کہتے ہو؟ تو کہا کہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، زندہ انسان، اللہ اس سے کہتے ہیں بندے توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لیکن جب انسان مر کر عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تب بندہ کہتا ہے توبہ توبہ، اللہ کہتا ہے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ بلکہ میرا اللہ تو اتنا پیار کرتا ہے میرے عزیز بھائی، بالخصوص میرے جوانوں، جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک آسمانوں میں نور کی قندیل، سبحان اللہ، 40 دن تک نور کی قندیل جلائی جاتی ہے آسمانوں میں۔ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں قندیل کیوں ہے؟ تو جواب ملتا ہے آج ایک جوان نے توبہ کی تھی، اس خوشی میں نور کی قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ آؤ ہر رات آخری پہر، رات کے آخری حصے میں میرا اللہ اپنے بندوں کے دروازے دل پہ دستک دے کر کہتا ہے رات کے پاپیوں، رات کے گنہگاروں، صبح ہونے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اور ہر دن کو
عصر کے وقت سورج غروب ہوتے وقت اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندو اے دل کے گنہگاروں مجرموں آؤ توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. اگر اجازت ہو ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. مجھے پتا ہے بہت دیر سے بیٹھے ہو لیکن ایک حدیث پڑھ دینا چاہتا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو. حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں توبہ کے حوالے سے کیسے کیسوں کو خدا معاف کرتا ہے اتنا سن لیں بات مکمل ہوگی انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی جسے دی ہے کسے دی ہے پتہ نہیں ہمیں نہیں معلوم کون کس سے ملتا ہے. غالب کہتے ہیں آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. خدا جانے کس کی زندگی کتنی ہے لیکن میرے دل کا درد اللہ کرے کسی کے دروازے دل پہ دستک ہو جائے. مسلمان جوانوں قیمتی سرمایہ ہو تم اپنی قوم کا. گناہ سے نکل جاؤ توبہ کر لو اپنی قوم کے لیے کچھ کرو کچھ پڑھو کچھ ترقی کرو. اگر تم اس لیے تجارت کرو گے نا کہ میں خود مالدار بن کر غریب کی مدد کروں گا تو تمہارا تجارت کرنا بھی عبادت ہے. تم اس لیے پڑھو گے نا کہ پڑھ کے اپنی قوم کا نام روشن کروں گا تو تمہارا فزکس پڑھنا سائنس پڑھنا بھی عبادت بن جائے گا. نیتوں پر دار و مدار ہے اپنی قوم کے لیے کچھ کرو. شراب کے اڈوں پہ جا کر قوم کو بدنام کرنے کے سوا تمہیں کچھ نہیں ملے گا. لوگ تو تمہیں ذلیل دیکھنا چاہتے ہیں نا ایسا مت کرو. خدا کے لیے پلٹو اب اللہ کی طرف پلٹو. میرے اللہ کی چادر رحمت میں بڑی وسعتیں ہیں. ارے بلکہ نبی کی چادر رحمت کا حال یہ ہے کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آؤ ایک بات کہتا ہوں توبہ کرنے والے کی رسول اللہ کا در پاک ہے. رسول اللہ کا در پاک ہے. مصطفیٰ کریم کا در اقدس ہے اور اس دروازے پر ایک جوان اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے. حدیث پاک کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. ایک جوان دروازے رسول پہ بیٹھ کے در رسول پہ بیٹھ کے اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے. فاروق اعظم رسول اللہ کے در پاک کی طرف بڑھتے ہیں. اس جوان کو روتا دیکھا. فاروق اعظم نے پوچھا اے جوان تو کیوں رو رہا ہے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. وہ جوان کہتا ہے اے عمر ایک احسان کرو میرے آقا کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو کہ یا رسول اللہ ایک بڑا مجرم آیا ہے پاپی آیا ہے گنہگار آیا ہے. آقا وہ توبہ کرنا چاہتا ہے معافی طلب کرنا چاہتا ہے اللہ سے. آپ دعا کر دے کہ اللہ اسے معاف کر دے. میرا منہ دکھانے کی حضور کی بارگاہ میں میری ہمت نہیں ہے آپ سفارش کر دیں. فاروق اعظم پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کیا آقا ایک جوان ہے جو آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہے. آقا وہ مجرم ہے وہ گنہگار ہے. آقا توبہ کرنا چاہتا ہے. سرکار نے فرمایا عمر بلاؤ اس کو. فاروق اعظم نے اسے بلایا. وہ جوان آیا گردن جھکا کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا بس آپ اتنی دعا کر دیں اللہ مجھے معاف کر دے اللہ میری مغفرت فرما دے. میرے آقا نے کریم آقا نے بندہ پرور آقا نے فرمایا اے جوان تجھ سے کیا گناہ ہوا بتا تجھ سے کیا گناہ ہوا. عرض کی آقا ہمت نہیں ہے زبان میں کہ آپ سے عرض کر سکوں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے. میرے کریم آقا کو چونکہ قیامت تک اپنی امت کو کچھ پیغام دینا تھا. دیکھو نبی کے ہر کام میں حکمت ہے. اس سے غلط مطلب مت نکالا کرو ورنہ کلمہ پڑھ کر بھی تمہارا کلمہ تمہیں کام نہیں آئے گا. نبی کو یہ نہیں معلوم نبی کو وہ نہیں معلوم. نبی نے ایسا کیوں پوچھا نبی نے ویسا کیوں پوچھا. تو نے کلمہ پڑھا ہے کہ تو نے دشمنی کی ہے. یاد رکھو نبی پہ اعتراض مت کیا کرو. رسول اللہ کی حدیث کے غلط مطلب مت نکالا کرو. صحابہ کی بولی بولو یہودیوں کی بولی مت بولو. یہودی بولتے تھے منافق بولتے تھے. انہیں کیا معلوم ہے انہیں تو کوئی خبر نہیں ہے. ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ منافقین اور یہودی کی بولی تھی اور صحابہ کی بولی یہ تھی. واللہ ورسولہ عالم اللہ سب جانتا ہے اور اس کی اطاعت کا رسول جانتا ہے. یہ بولی بولا کرو یہ بولی بولا کرو. یہودیوں کی بولی نہ بولا کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور کو پیغام دینا تھا قیامت تک امت کے لیے. تو میرے کریم آقا نے کیونکہ پوچھنا کبھی کبھی کسی کو پیغام کے لیے ہوتا ہے نہ پوچھا جائے تو پتہ کیسے چلتا. اگر آقا کہہ دیتے جہاں میں نے تمہیں دعا کی اللہ معاف کر دیتا پھر یہ عنوان کیسے بنتا کسی تقریر کا. کسی کتاب میں یہ تحریر کیسے آتی. ایک آیا معافی مانگا معاف ہو گیا. کیوں معاف ہوا کیا ہوا کچھ بھی نہیں. قیامت تک امت کو حوصلہ دینا تھا ہمت دینی تھی بلانا تھا. رحمت للعالمین کو
کو اللہ کی رحمتیں دکھانی تھی۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا تجھ سے بتا۔ حضور ہمت نہیں ہے، کیا بتاؤں؟ کریم آقا نے کہا بتانا کیا کیا تو نے؟ حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے بس اتنا۔ میرے کریم آقا نے اپنے انداز میں پوچھا مفہوم حدیث، کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا، ریگزاروں سے بھی بڑا؟ جی آقا میرا گناہ ریگزاروں سے بھی بڑا۔ کیا تیرا گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی بڑا؟ جی یا رسول اللہ سمندر کے جھاگ سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ وہ گردن جھکا کے رونے لگا، کیونکہ پتا تھا مسلمان معلوم تھا کہ خدا کی رحمت بہت بڑی، اس کی رحمتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں صرف سمجھانے کے لیے، رحمت کا ایک حصہ اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ توجہ آپ کی، ایک حصہ رحمت کا اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے، 99 حصے قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا۔ جب ایک حصے رحمتوں کی یہ شان ہے، ایک حصے رحمتوں کی یہ شان ہے، تو 99 حصے رحمتوں کی شان کا عالم کیا؟ آقا نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی ہے، تیرا گناہ بڑا ہے۔ وہ سر جھکا کے رونے لگا، پوچھا بتا کیا ہوا؟ اب وہ جوان کہنے لگا اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، آقا میں کفن چور ہوں، میں کفن چور ہوں، اور میں نے کم و بیش 1000 لوگوں کے کفن چرائے۔ اب شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوتا ہوگا، میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ اب کوئی کفن نہیں چراتا۔ کفن لوگ کیوں چراتے تھے؟ اس زمانے میں کپڑے بڑے کم بنتے تھے، ہاتھوں سے بنے جاتے تھے کپڑے، اس لئے کفن بھی چرا لیتے تھے۔ اب کوئی نہیں چراتا ہوگا کفن۔ میں نے 1000 مردوں کے کفن چرائے، ان کو ننگا کیا۔ 999 کفن چرائے تھے، لیکن جب 1000واں کفن چرانے کے لیے گیا تو ایک حادثہ ہو گیا۔ چوری پر بھی ایک بڑا جرم۔ قبر کھودنے والے سے میرے تعلقات تھے، وہ مجھے بتاتا تھا کہ آج اس کا انتقال ہوا ہے، قبر کا نشان لگاتا تھا، پھر میں جاتا تھا قبر سے کفن لے کر کے آتا تھا۔ ایک دن ایک بہت خوبصورت اور مالدار نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا۔ قبر کھودنے والے نے مجھ سے کہا کہ آج لڑکی جس کا انتقال ہوا ہے بہت مالدار ہے، اور وہ مالدار لڑکی کو بڑا قیمتی کفن دیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج تو ضرور جانا۔ رات کے وقت جب قبرستان میں سناٹا تھا، اس سناٹے کی حالت میں میں قبروں کے اندر قبرستان میں داخل ہوا۔ میرا ذوق کہتا ہے کہ وہ چاند کی دودیا روشنی، قبرستان کا سناٹا، جب وہ دبے پیر قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے قبر سے مٹی ہٹائی، قبر میں داخل ہوا اور جلدی جلدی اس نے کفن نکالا۔ کفن نکالنے کے بعد جب وہ لپیٹ کر جانے لگا تو چاند کی دودیا روشنی اس لڑکی کے بغیر کفن والے جسم پر پڑ رہی تھی۔ چاند کی دودیا روشنی میں اس لڑکی کا جسم بغیر کفن کی کیسا نظر آ رہا ہوگا، اس پر زبان حیا چپ ہے کہ کوئی تفسیرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اہل دانش ضرور سمجھ سکتے کہ کیفیت کیا ہوگی۔ ایسے میں وہ شخص کہتا ہے آقا مجھ پر شیطان نے غلبہ کیا اور میں نے قبر کے اندر سے اس لڑکی کو نکالا اور قبرستان میں قبروں کے درمیان اس مردہ لڑکی کے ساتھ بدکاری کی، زنا کیا۔ العیاذ باللہ، زندہ کے ساتھ زنا کرنے کا جو وبال ہے، فرمایا گیا زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں کے پانی سے نہا لے تب بھی اس کا باطن کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے باطن کو، اس کے اندرون کو، اس کے دل کو جو اس پہ گناہ کا دھبا لگ گیا پاک نہیں کر سکتا۔ اور زنا کرنے کے بعد جب زانی غسل کرتا ہے تو جتنے غسل کے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے سے شیطان پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ شیطان قیامت تک کے پاپ کرتے رہیں گے، جرائم کرتے رہیں گے، اور اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جس کے زنا کے غسل سے وہ شیطان پیدا ہوئے ہیں
اور سن لو جو زنا کرے اور توبہ نہ کرے اس کے زنا کا وبال قیامت تک اس کے بچوں کو ملتا رہے گا، اس کی نسلوں کو ملتا رہے گا۔ اسی کو کہتے ہیں لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مولانا نماز بھی پڑھتے حج بھی کیا لیکن پریشان رہتے ہیں کہیں تمہارے باپ داداؤں نے زنا تو نہیں کیا اور بغیر توبہ کے مر تو نہیں گئے۔ یاد رکھنا آج مغلوں کی اولاد اگر ٹھیلے ڈھکیل رہی ہے، ذرا دیکھ لے تاریخ کو، دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں اگر آج بادشاہوں کی اولادیں ٹھیلا ڈھکیل رہی ہے، مغل خاندان کی تاریخ پڑھو آپ کو پتا چلے گا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، نیک بھی تھے بد بھی تھے، لیکن یاد رکھنا اللہ اکبر گناہوں کی سزا بھی نسلوں تک پہنچتی ہے اور نیکیوں کی جزا بھی نسلوں تک پہنچتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیدوں پر قیامت تک کے سیدوں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس فاطمہ نے اپنی طہارت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے اس کے تقوی کی برکت سے قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ماں کا تقوی قیامت تک سیدوں کا کام آ رہا ہے۔ جیسا تقوی ہوگا ویسے اس کی برکت ہوگی۔ کسی کے تقوی کی برکت چند نسلوں تک ہوگی، کسی کی تقوی کی برکت چند پشتوں تک ہوگی۔ قرآن کہتا اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام نے جو یتیموں کی دیوار تعمیر کی تھی یہی تو کہا تھا کہ اس کا باپ نیک تھا، 10 پشتوں پر نیک تھا، کسی نے 17 پشتوں پر لکھا نیک تھا۔ یہ نیکی کی برکتیں ملتی رہتی ہے۔ جوانی کے غرور میں، دولت کے نشے میں، گھمنڈ میں گناہ کرنے والوں لمحے کے لیے گناہ کرو گے نسلیں برباد ہوں۔ اس لیے توبہ کر لو تو والوں کو بخشا جائے گا، توبہ کرنے والوں کو معافی ملے گی۔ وہ جوان کہتا ہے آقا میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا اور بدی کی، جب میں اس سے بدی کر چکا تو وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اٹھ کر اور اس نے کہا بدبخت، او بدبخت اللہ تجھے تباہ کرے، تجھے برباد کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، میں ان مردوں کے درمیان کیا منہ لے کر کے رہوں گی۔ میں بھاگا، پھر اس کے بعد وہ لڑکی مجھے نہیں دکھتی ہے لیکن میری کانوں میں اب تک اس کی آوازیں آتی ہیں۔ میں بے چین ہوں، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، چین ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے۔ آقا آقا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، حضور سفارش کریں اللہ مجھے معاف کرے۔ کہتے ہیں جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ بے شک بڑے مدرسے کا سرٹیفکیٹ بڑا عالم نہیں بناتا، اللہ کی جتنی زیادہ خشیت آپ کے دل میں ہوگی اتنا بڑا عالم آپ کہلائیں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عالم نہیں، وہ سب سے بڑے عالم ہے کائنات کے، معلم کائنات، معلم انسانیت ہے وہ، اس لیے وہ جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے زیادہ کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو جب اس نے کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ میں نے بدی کی تو حضور پر خوف کی کیفیت، اللہ کی خشیت کی کیفیت غالب ہوئی۔ حضور کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا نماز پڑھاتے تھے تو تیسری چوتھی صف تک حضور کے دل کی دھک دھک کرنے کی آواز میں نے پوچھا آقا یہ آواز آپ کے سینے سے جو نماز کی حالت میں نکلتی ہے یہ کیا ہے؟ فرماتے عائشہ تجھے نہیں پتا کہ میں کتنی بڑی بارگاہ میں کھڑے رہتا ہوں، اللہ کے خوف سے وہ آواز نکلتی ہے جو تم سنتی ہو۔ کاش ہماری نمازوں کا بھی کچھ کیا ٹھکانہ کیا حال، موبائل کے تصور میں، بیوی بچوں کے تصور میں، دنیا کے تصور میں پوری پوری نماز ہو جاتی، جسم کھجاتے کھجاتے پوری پوری نماز ہو جاتی۔ تو جتنا خوف ہوگا اتنی عزت ہے، بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا جو راتوں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں روتا ہے اللہ ان بندوں کو بے حساب جنت میں داخل کرے، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام پہ اللہ کا خوف غالب آیا، حضور علیہ السلام نے اے جوان تو نے کیا کیا؟
اے جوان تو نے کیا کیا؟ جلدی سے دور ہٹ، مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے کہیں آگ نہ برسے، جلدی سے یہاں سے نکل کہیں آگ نہ برسے۔ وہ چلا گیا اور روتا رہا، طلب میں سچا تھا، تڑپ میں سچا تھا، سچی توبہ کرنے آیا تھا، ہماری طرح ڈرامے بازی وہاں نہ تھی، سچی توبہ کرنے آیا تھا، جنگل میں گیا کھاک ڈال کر کے، ایک دن 2 دن 3 دن توبہ توبہ توبہ۔ ایک دن ایسا آیا جب 40 دن روتے روتے گزر گئے، 40 دن روتے روتے گزر گئے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا تو نہیں، میرا گناہ تیری رحمت، حضور ہی نے یہ بات کی، یہ تصور تو حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا تو نہیں، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو پھر مجھے اتنا بڑا عذاب دے کہ تو نے کسی کو نہیں دیا، نہ مجھ سے پہلے کسی کو دیا، نہ میرے بعد کسی کو مت دینا، اتنا بڑا عذاب دے اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا، اور ایسا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، بے شک تیری رحمت ہی بڑی ہے، تو اپنے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو تم اپنے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے بخش دیا۔ ادھر اس کے یہ جملے نکلنے تھے، ادھر بلبل سدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کفن چور کو بخش دیا، اللہ نے اس کفن چور کو بخش دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خوشی میں آنسو نکل گئے، فرمایا وہ کفن چور بخشا گیا، جبریل وہ کفن چور بخشا گیا، ہاں وہ بخش دیا گیا، وہ بخشا گیا، ہاں وہ بخش دیا گیا، اور صرف وہی نہیں بخشا گیا، صرف وہی نہیں بخشا گیا، اللہ نے آپ کی خاطر آپ سے وعدہ کیا ہے اگر آپ کا کوئی امتی اس سے بڑا بھی گناہ کرے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ نے اس امتی کو بھی بخش دے۔ آؤ میری قوم کے جوانوں، مجھے یقین ہے کہ اس مجمع میں شاید کوئی ایسا گنہگار تو نہیں ہوگا جو گناہ اس نے کی، جب اللہ اس کو بخش دے رہا ہے اس کی بخشش ہو رہی ہے، ہماری بھی بخشش ہوگی، توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، حالات بدل جائیں گے، دنیا میں انقلاب آئے گا، ستانے والے غلامی پہ مجبور ہو جائیں گے، راتوں کو کچھ ٹائم نکال کر اللہ کی بارگاہ میں رو لیا کریں اپنے گناہوں پر، بستر پہ جانے سے پہلے توبہ کر لیا کریں، اور یاد رکھنا سفر میں رہو، گھر میں رہو، کہیں رہو، کبھی زندگی میں نماز مت چھوڑنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز میں کبھی سستی مت کرنا، اگر اللہ رسول سے تعلق بڑھانا ہے سجدے کو لازم پکڑو، اللہ سے تعلق بڑھانا ہے سجدے کو لازم پکڑو، رسول اللہ سے تعلق بڑھانا ہے درود شریف کو لازم پکڑو، اس وقت تک سویا مت کرو جب تک حضور پہ درود نہ پڑھ لیا کرو، کم سے کم 313 مرتبہ حضور پہ درود پڑھنے کی عادت بناؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے، جو 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوئے گا وہ مرنے سے پہلے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا، اور وہ مرنے سے پہلے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ضرور کرے گا، اس لئے میری گزارش ہے درود پڑھ کر سونے کی عادت بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ دور نزدیک جہاں سے بھی آئے ہیں میں کہتا ہوں اپنی زندگی کا ایم بناؤ، مقصد بناؤ، خود گناہ سے بچیں گے دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں گے۔ ہماری اہل سنت و جماعت کی ایک تحریک ہے جسے سنی دعوت اسلامی کہتے ہیں، جس سے ہم سب وابستہ ہیں، آپ سے میری گزارش ہے آپ اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں سنی دعوت اسلامی کی برانچز قائم کریں، خود جڑے دوسروں کو جوڑے، ایک ہی مشن ہے، نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اسی مقصد کے ساتھ جئیں گے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا
تشریف رکھیں انشاءاللہ دستار حفظ قرآن کا پروگرام ہوگا. تشریف اچھی بات رکھیں. کہ آئیے سب پہلے توبہ کر لیتے ہیں. سب توبہ کر لیں. زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کر. میں بھی اور آپ بھی, مجھ سے بھی, جب بھی, جہاں بھی. اس لیے کہ دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے گناہ ہوں. اور آپ سے بھی جتنی غلطیاں ہوئی ہو سب لوگ مل کے توبہ کریں. اللہ کو توبہ کرنے والے پسند. آئیے سب پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی. مل کے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم نے توبہ کی, ہماری زندگی کے ہر گناہ کو معاف فرما. میرے اللہ اب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, توبہ کرنا ہمارا کام ہے تیری توفیق سے. اب توبہ پہ قائم رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا. تیرے دروازے کی طرف آنا ہمارا کام تھا, اب سنبھالنا تیرے کرم پر ہے مولا. ان توبہ کرنے والوں کی توبہ کی لاج رکھنا مولا, اور ہم سب کو گناہوں سے گھن اور نفرت عطا فرما. نیکیوں کی توفیق دے, شریعت پر چلا, اور اہل سنت کے سچے مذہب پر ہم سب کو آخری دم تک استقامت عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. یہ آج الحمدللہ جس کے دستار بندی حضرت اپنے ہاتھوں سے کریں گے. دیکھیں آپ آرام سے. یہ بچہ حافظ محمد احمد صاحب ہیں جو بہت کم عمر میں حفظ قرآن. آپ حضرات بیٹھیے, ابھی نہیں. آپ حضرات بیٹھیے, سب سے ملاقات. آپ حضرات تشریف رکھیں. ابھی پروگرام باقی, صلاۃ و سلام ہوگا, دعا ہوگی ماشاءاللہ. دیکھیے حضرات بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں. دستار بندی کا یہ خوبصورت منظر آپ حضرات کی نگاہ کے سامنے ہے. آئیے نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دارالعلوم فیضان مصطفیٰ, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محبان گرامی بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں. انشاءاللہ تعالی صلاۃ و سلام ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی. لیکن اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں. ایک اعلان سماعت فرما لیں. چھپارہ والوں کے لیے اور پورے اہل سیونی اور جہاں جہاں سے لوگ تشریف لائے ہیں ان تمام تر حضرات کے لیے ایک بڑا خوبصورت اعلان یہ ہے کہ 22 مئی کو چھپارہ کی سرزمین پر شہزادہ رسول حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی نے چھپارہ کے لیے 22 مئی کو تاریخ عنایت فرما دی ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالی آج کا یہ جو خطاب آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے, انشاءاللہ تعالی حضرت کا خطاب ایک بار اور ہم چھپارہ کی سرزمین پر 22 مئی کو انشاءاللہ ہم سب سماعت کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ ضرور تشریف لائیں اور جہاں جہاں تک آپ کے دوست احباب ہیں ان تک خبر پہنچائیں. انشاءاللہ تعالی حضرت 22 مئی کو چھپارہ کی سرزمین پر تشریف لائیں گے. اور پیارے اسلامی مسجد انوار تاج الورا کا تعمیری کام چالو ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ادب سے سب کھڑے ہو جاؤں یہ وقت سلام کے تاجدار کرم انبیاء کے امام کی نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام. تاجدار کرم انبیاء کے امام کی نظر دیکھ لو. لے
سلام ہم غریبوں کے دل بھی سمجھ جائیں گے ایک نظر دیکھنے آقا جب آئیں گے عاشقوں نے کہا یہ بس احترام کی نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام تاجدار کرم اولیاء کے امام کی نظر دیکھ لو سارا عالم بنایا تمہارے لیے سارا عالم بنایا تمہارے لیے اور تم کو بنایا ہمارے لیے اور تم کو بنایا ہمارے لیے خود خدا تم پہ بھیجے درود و سلام خود خدا تم پہ بھیجے درود و سلام کی نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام تاجدار کرم اولیاء کے امام کی نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام آمنہ کے دلارے خیر بشر آمنہ کے دلارے خیر بشر کلمہ پڑھتے کہ جن کا شجر گجر کلمہ پڑھتے کہ جن کا شجر حجر جن سے رب نے کیا لامقام کلام جن سے رب نے کیا لامقام کلام کی نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام تاجدار کرم انبیاء کے امام آپ مالک وہ مختار جنت کے بھی آپ گامی ناصر ہے امت بھی آپ گامی ناصر ہے امت بھی بخشوانے کا وعدہ امت تمام کی نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام تاجدار کرم انبیاء ایک نظر دیکھ لو آقا لے لو سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین لك الحمد يا الله لك الشكر يا الله الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبني نجي من كل غم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحم على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله يا رحمن يا رحيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. مولا ہم سب اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. مولا ہم میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں گنہگار نہیں. مولا ہم سب گنہگار ہیں اور بہت بڑے گنہگار ہیں. لیکن مولا تو معاف کرنے والا کون ہے؟ تو غفار ہے مولا. تجھے تیرے محبوب کا واسطہ, محبوب کی زلف عنبری کا واسطہ, محبوب کے رخ روشن کا واسطہ, بے حساب ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تیرے کروڑ کروڑ احسان ہے, ایک احسان ہم پر اور کر دے مولا. تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا. تیرے محبوب کو راضی فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق دے دے. آج اس محفل کو انقلابی محفل بنا دے مولا. سب کو نماز کا شوق دے دے. سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی طرف عطا فرما دے. اذان ہو تو ایسی بے قراری دے جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے. اللہ میں نمازی بنا دے. گناہوں سے نفرت عطا کر دے. گناہوں سے گھر عطا کر دے مولا. ہم نے توبہ کی تیری توفیق سے کی مولا. اب آئندہ مرے دم تک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لے. یا اللہ ایسا کرم کر دے مولا. ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو گناہ نہ کر سکے. تو اپنے کرم سے ہمیں بچا لے. اپنی رحمتوں کی چادر ڈال دے. یا اللہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارا دوست بنا دے. ہمارے مخالفین کو بھی اپنا بنا دے. ہمارے دلوں سے کینے نکال دے. ہمارے دلوں سے حسد نکال دے. ہمارے دلوں سے بغض نکال دے. ہمارے سینے کو بے کینہ بنا دے. ہمارے دلوں میں محبت رسول دے دے. خون کے قطرے قطرے میں اس عشق رسول دے دے. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. یا اللہ تیری خشیت عطا فرما. تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. جب سب سو جائے تو تیرے لیے رونا نصیب فرما. تیری بارگاہ میں گریہ وزاری کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں کبھی رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا. موت کی سختی سے بچا. موت کی تکلیف سے بچا. جتنے اہل ایمان بیمار ہیں مولا سب کو شفا دے دے. ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہو اسے بھی شفا دے دے. ہمارے بابا بھائی کو بھی شفا کاملہ وہ آج عطا فرما دے. اور جو بھی جہاں بھی ہمارے علماء مشائخ پوری دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہو, اسٹیج پر ہمارے بڑی تعداد میں علماء مشائخ موجود, اللہ سب کو صحت دے, سلامتی دے, سب کو برکتیں دے, رحمتوں کا نزول سب پر فرما, سب کے کمال و جمال میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ کمیٹی کے جملہ ممبران پر کرم کی نظر فرما. جنہوں نے محنتیں کی, کاوشیں کی, سب پر کرم کی نظر فرما. جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد دے دے. جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے. یا اللہ ایمان و سنیت پر زندگی دے. ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما. بقی شریف میں 2 گز زمین عطا کر قیامت کے دن میرے آقا کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما. ان کی شفاعت سے بے حساب انہی کے پڑوس میں جنت عطا فرما. پوری دنیا میں اسلام اور مسلمین کو غلبہ عطا فرما.
یا اللہ ظلم کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، ظالموں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ یا اللہ ہمارے جوانوں میں پھر سے اسلامی غیرت پیدا فرما، حمیت عطا فرما، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ستار و غفار ہے، تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ مولا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ میرے اللہ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، اس نکمے سے کام لے ایسے یہ نکمہ ہو کام کا یا رب، ہم سبھی کو اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ یا رب۔ اللہ سب نے مانگا تو نے سب کو دیا، ہم نے بھی جب ہاتھ اٹھایا تو نے ہماری ہر مراد پوری کی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کے وسیلے سے، پنجتن پاک کے وسیلے سے، خلفائے راشدین کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں۔ میرے اللہ کرم کی نظر کر دے، کرم کی نظر کر دے، جو مانگے وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے۔ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، وہ دے دے دنیا بھی بھلی ہو جائے آخرت بھی بھلی ہو جائے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ، یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بحق لا الہ الا اللہ۔